بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیز و السلام علیکم۔ آج بروز جمعے کی نماز کے بعد سارے پاکستان میں لوگ جو ہے ہر شہر میں لوگ باہر نکلے اور قرآن شریف کی جو سویڈن کی حکومت نے بے حرمتی کی ہے اس کے بارے میں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ مذمت والی بات نہیں، مذمت والی بات تو بہت چھوٹی ہے، اس سے تو کچھ نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے۔ آج سے 5-6 مہینے پہلے بھی اسی سویڈن میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے یہی عمل ہوا تھا، اور ابھی جو ہے یہ عید کی نماز جو ہو رہی تھی، اندر عید کی نماز ہو رہی تھی، پولیس کڑی تھی اور ایک عراقی آدمی کو ان نے ہائر کیا تھا، اس کو کوئی لالچ دیا تھا کہ اس کو نیشنلٹی ملے گی۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے وہاں جو امیگرنٹ جاتے ہیں ان غریبوں کی مجبوری ہوتی ہے اور پھر اس کو استعمال کیا، اور اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں داخلہ چاہتا ہے۔ نیٹو یہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹری آرگنائزیشن اس کا یہ نام ہے۔ یہ ایک فوجی آرگنائزیشن ہے۔ یہ اس کا سرپرستی جو ہے امریکہ کرتا ہے۔ اس میں 30 ملک جو ہے لگ بھگ 30 ملک ہے، اور ان کا جو مین ایجنڈا اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان جو ساتھی ملک ہے کسی ایک پر بھی کوئی حملہ کرے گا تو اکٹھے جو ہے اس کو جواب دیں گے۔ تو سویڈن کو کوئی تکلیف نہیں، مالدار ملک ہے، مگر وہ اپنے پروٹیکشن کے لیے اس میں جانا چاہتا ہے۔ تو ترکی بھی اس کا ممبر ہے۔ تو اس کا دوسرا شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئے ملک اس میں آئے گا تو جتنے ممبر ملک ہے وہ جو ہے وہ ووٹ دیں گے کہ یہ آ جائے تو پھر داخلہ ہو سکتا ہے۔ تو ترکی جو ہے ان کا مخالفت کرتا ہے۔ تو ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، اسلام ان کو کمزور نظر آتا ہے، اور اسلام پہ حملہ کیا۔ پہلے جو تھا وہ ان کے سفارت خانے کے سامنے کیا، ابھی عید کی نماز کے باہر کیا۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے۔ دنیا میں 200 کروڑ جو ہے یہ مسلمان رہتے ہیں۔ 200 کروڑ کتنے ہیں؟ 2 ارب توڑے نہیں، مگر ان 200 کروڑ میں بہت کم جو ہے وہ اسلام پر چلنے والے ہیں، باقی سب آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی دوسرے سے، کوئی دین پہ چلتا ہے، کوئی دین پہ نہیں چلتا، بس ایسے ہی ہیں۔ تو وہ ابھی وہ مسلمانوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ جو وہ ترکیہ کے سامنے ہوا تو اس کا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی انہوں نے عید کا نماز چنا، اپنے ملک میں کرتے ہیں۔ پھر ان کا قانون ہے ساری یورپ میں، وہ آزادی اظہار رائے، بس جو مرضی کسی کے بارے میں کچھ کہے تو بس جو مرضی ہے، مگر ایک ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہودیوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر ان کے بارے میں کہیں گے تو سیدھا جیل میں جائیں گے۔ تو کمزور جو ہے وہ مسلمان ہے۔ ہمیشہ سے یہ اس کی بے اتفاقی سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ابھی یہ مذمتوں کی بات نہیں، جہاد کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے جہاد کے لیے تو ہم ادھر نہیں جا سکتے، تو یہ جہاد یہاں ہے۔ اور ان کی جتنے بھی پروڈکٹ ہے جو ہمارے بازاروں میں مختلف ناموں سے بکتے ہیں، کوئی ہوٹل ہے، کوئی کیا ہے، فرنچائز ہے، کیا کچھ ہے، اس سے بائیکاٹ حکومتی لیول پر کیا جائے۔ یہ انڈیویجول لیول جو ہوگا انفرادی، اس کو کوئی زیادہ نہیں مانتا۔ پھر ان کے سفیر یہاں ہے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کاٹ دیا جائے۔ اس سے پہلے جس کو حکومت ہوتا تھا وہ سارے مولوی نکلتے تھے، پتہ نہیں وہ مولوی کہاں مر گئے، کوئی مولوی نہیں نکلتا۔ بس ساری دنیا میں اسلام بھی آیا، اور جس کے ساتھ جو قرآن کے ساتھ کوئی کرے، استغفر اللہ، جس کے ساتھ بھی کوئی کرے، بس مولوی کو کوئی تکلیف نہیں۔ اور مولویوں کو وزارتیں ملی، ان کو سب کچھ ملا، بس سارے ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ پھر عوام کی بات آئی،
جہاں ان کی بات آتی ہے تو بس پھر وہ بات ان کی ہوتی ہے، پھر اسلام کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ اسلام کو بھی خطرہ نہیں ہوتا، کرسی کو ہوتا ہے، اور ابھی اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی کرسی کو خطرہ ہے کہ یہاں حکومت ختم ہو جائے گی اور کرسیاں چلی جائیں گی۔ بس یہ ہمارا دین ہے، کوئی کس طریقے سے کماتا ہے، کوئی کس طریقے سے کماتا ہے۔ یہ ایک بہت مشہور بات ہے کہ ایک عورت جو تھی اس کا بہت پیارا بچہ تھا، ایک ہی بچہ تھا، 5 6 7 سال کا تھا، بہت لاڈلا تھا، مگر وہ ماں کے ساتھ بچے کے لیے ماں جو ہے نا وہ تشتہ مشق ہے، بس جو باتیں اس کو مارو، اس کو پیٹو، جو کرو، والدہ کچھ نہیں کہتی، تو وہ بڑا لاڈلا تھا، جو مانگتا تھا وہ دیتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی زبان سے نہیں کہا کہ مما یا امی۔ تو وہ مولوی کے پاس وہ بچے کو لے گئے، گئی مولوی صاحب کو بلائے کہ جی یہ بچہ جو ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا ایک بچہ ہے، مجھ سے پیار کرے، پیار سے بات کرے، مجھے اماں بولے، مما بولے، ممی بولے۔ تو اس نے کہا اس کے کچھ دم مم کرو۔ اس نے کہا دم تو ہے مگر میرے دم ذرا سخت ہیں، تم نے پریشان نہیں۔ انہوں نے کہا بے شک سخت رہے۔ اس نے وہ بچے کو ہاتھ سے پکڑا، 1 2 3 تپڑ ایسے زور سے مارا کہ اس نے چیخا، جب چھوڑا تو بھاگتے مما مما۔ ان نے کہا یہی بات ہے، دیکھا دم۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو جگاتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ کفار کا جنت ہے، اور مسلمانوں کا، ایمانداروں کا یہ جنت نہیں ہے۔ یہاں بہت یہ ایک جیل ہے، اور جیل کے مطابق ہم وقت گزارتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم مسلمان جو ہے وہ سو جاتے ہیں، بس جو مرضی کوئی کرے، تو پھر اللہ جو ہے ہمیں جگاتے ہیں۔ تو وہ کس طرح جگاتے کہ مسلمانوں کو مار پڑتی ہے، جب ان کو مار پڑتی ہے تو پھر وہ جاگ جاتے ہو۔ یا آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، آج سے 30 35 سال پہلے جو ہے یہ بوسنیا ایک ملک ہے، یہ بالکل بہت سے ملک ایسے، بوسنیا ہے، کوسوو ہے، یہ بہت سے ملک ہے، تو البانیہ ہے، اور کئی ملک ہے۔ تو ان ملکوں میں یہ جو عثمانیہ دور جو ترکی کا تھا، خلیفے ہوتے تھے، تو انہوں نے آدھا یورپ فتح کیا تھا، اور وہاں جو ہے اسلام بہت پھیل گیا تھا۔ 600 سال ان کی وہاں جو ہے خلافت تھی، اور پھر وہ اتاترک جو ہے، مصطفیٰ کمال اتاترک، انگریزوں سے مل کے انہوں نے ان کی بادشاہت کو ختم کی، اور پھر 100 سال کی جو ہے انہیں معاہدہ اس سے کیا، اور اس کو ترکی کو ایسے مضبوطی سے پکڑا کہ وہ ترکی ہل نہیں سکتا۔ اب یہ معاہدہ ختم ہونے کو ہے۔ تو یہ جو تھا عثمانیہ کے دور میں، خلیفہ عثمانیہ کے دور میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر وہ مسلمانی ان کی جب یہ اتاترک آیا اور بس وہ آزاد ہو گئے اور سارے مسلمان ختم ہو گئے، جو اسپین میں بھی تھا، ہر جگہ تھا، تو انہوں نے کیا کہ پھر وہ سارے لوگ، ان میں کوئی فرق نہیں رہا، مسلمان اور عیسائی وغیرہ نام رہ گئے تھے۔ تو وہاں یہ بوسنیا میں کروشیا ایک قریب تھا، یہ آزادی جو ملی تو وہ خانہ جنگی شروع ہو گئی، سول وار۔ تو وہ کروشیا کو سارے کرسچن ملک تھے اس کو سپورٹ کر رہے تھے، مسلمان وہاں نام کے تھے، تو ان کو بہت زیادہ ان کو مارا، اور ان کے ساتھ بہت بے حرمتی، بہت ظلم ہوا۔ یہ بالکل یورپ کے جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ ممالک کہتے ہیں، ان کے سامنے بہت سے جو کچھ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں، میں آپ کو یہاں بیان نہیں کر سکتا، بہت ظلم ہوا۔ گاؤں گاؤں کو نے ملیا میٹ کیا، عورتوں کو اپنا غلام وہ بنائے، کنیزیں بنا دی، جو مرضی اس کے ساتھ کرتے رہے۔ نوجوانوں کو ایک دن میں 8 10 ہزار مسلمانوں کو مارا، آرمی نے مارا۔ تو ایک طرف آرمی تھی، ایک طرف وہ کروشیا کی آرمی تھی، اور ایک طرف وہ سول لوگ تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بھوکوں سے مر گئے، بیماروں سے وہ مر گئے، سردیوں سے وہ مر گئے، ٹھنڈے ملکیں۔ تو پھر وہ نے سوچا، جن کو مار پڑ رہی تھی، تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا اچھا ہم مسلمان ہیں، کون سی چیز ہم میں مسلمانی ہے؟ کہتے نام، ان کا نام مسلمانوں والے تھی، باقی کوئی چیز، شراب اور عورتیں، جو مرضی تھا وہ سب فری تھا۔ تو پھر جب ہلہ گلہ زیادہ مچا، امریکہ بھی درمیان میں کودا، سارے کودے، بہت زیادہ ظلم ہوا،
اللہ نے ان کو خوب آزمایا، تو پھر وہ آزادی اس کو تسلیم کی گئی، اور کروشیا کو جو ہے نا ایک ایک کر کے ان سب کو مارا گیا، جرنیلوں کو، سب کو۔ پھر انہوں نے سوچا، جو مسلمان رہ گئے تھے نام کے، انہوں نے سوچا قرآن شریف کو نکالا کہ بھائی ہم کیسے مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن بھی پڑھا، پھر انہوں نے نمازیں بھی شروع کی، ماشاءاللہ وہ بہت اچھے مسلمان بن گئے۔ تو یہ جو ہے جہاں بھی ایسی چیز ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان کو جگاتا ہے۔ جب مسلمان جاگ جائے پھر وہ سوچتا ہے۔ ابھی ہمارا ملک میں دیکھیں، الحمدللہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ جو ہے ایماندار، ایمان والے لوگ ہیں، کیونکہ ان میں پھر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی حیا ہے، کوئی اچھی چادر و چار دیواری ہے۔ ورنہ آپ سارے پاکستان میں پھرو، آپ کو کہاں بھی نہ چادر ملے گا، نہ چار دیواری ملے گی، نہ حیا ملے گا، کوئی برائی اچھائی میں کوئی تمیز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں، قرآن شریف ہمارے پاس آیا ہے، اس کے لیے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، مرنے اور مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات، بڑی اچھی بات۔ مسلمان کون ہوگا کہ قرآن شریف کے بارے میں کوئی لفظ بھی کہے گا اور ہم زندہ رہیں گے؟ مگر یہ اس لیے آیا نہیں تھا۔ اس میں جو لکھا گیا ہے اس پڑھنے پہ ثواب، مگر اس میں جو لکھا گیا ہے اس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، پھر اس کو معنی پہ سمجھنا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے میں نجات ہے۔ عمل کرنا، آپ کئی لوگ ہم جاتے ہیں ایسے روزے وغیرہ پہ تبلیغ میں، آپ یقین کریں کہ قرآن شریف تو دور کی بات ہے، اور جتنے یہ پرانے لوگ 50-60 سے اوپر ہے، نوجوان ماشاءاللہ بہتر ہے، ان کو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں آتا، یہ بھی وہ غلط کہتے ہیں، اس کو زبر دیر کا پتہ نہیں، مانا تو دور کی بات ہے۔ اب پھر نماز ان سے پوچھو تو ان کو نماز بھی نہیں آتا، تو نماز کے معنی تو دور کی بات ہے۔ آپ ذرا سوچیں، افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ تو بھائی یہ بزرگوں نے ایک مثال بیان میں ایک کتاب میں پڑھا، اس وقت یہ خط و کتابت کا زمانہ تھا، کہتے ہیں ایک والد جو ہے بچے کو باہر ملک میں ہے، اس کو خط لکھتا ہے کہ بچے بہت سختی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے بھیجو، بیماری ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے۔ تو بچے کے پاس خط جاتا ہے، تو وہ بچہ جو ہے خط کو وہ چومتا ہے اور بہت دل سے لگاتا ہے، والد صاحب کا خط آیا، اور پھر ادھر وہ الماری میں رکھتا رہتا ہے۔ ابھی آپ سوچیں اس خط کا کوئی فائدہ ہوا؟ بالکل نہیں۔ پھر وہ اگر زیادہ ہوشیار ہے تو خط کس کو دکھائے گا کہ بھائی ذرا دیکھو اس میں لکھا کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بھائی بچے جیسی پریشانی ہے فلاں، یہ مجھے بہت تکلیف ہے اور بیمار بھی ہوں، گھر میں آٹا بھی نہیں، کھانا ہو، یہ بہت مشکل سے ہم گزارا کرتے ہیں، تو ہمیں 10,000 روپے یا کچھ پیسے بھیجو۔ وہ دوسرا کیونکہ خود تو نہیں سمجھتا، دوسروں سے نے سمجھایا، پڑھایا، تو وہ آتا ہے گھر میں، صبح اٹھتا ہے، خوش آوازی سے وہ خط پڑھتا ہے، دوپہر کو پڑھتا ہے، شام کو پڑھتا ہے، ثواب اس کو بھی ملے گا کیونکہ والد کا خط ہے، عزت کرتا ہے، مگر پیسے نہیں بیچتے، عمل نہیں کرتا، کوئی فائدہ ہوا؟ بالکل نہیں۔ خط جس مقصد کے لیے گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ پیسے بھیجو تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو جائے، یہی اس کا مقصد ہے، تو والد کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور پیسے بھی ان کے پاس مل جائیں گے، اور تکلیف بھی رفع ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن جو ہے یہ ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم نے بس اس کو طاقوں میں رکھا ہے۔ شادی بیاہ میں وہ دلہن کے سر کے اوپر رکھو، قرآن شریف جو ایک دوسرے کی جھگڑے ہے درمیان میں رکھو، وہ بھائی درمیان میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس میں جو احکام ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھا، انہوں نے کہا ہم سارے فیصلے پہاڑی علاقوں کا تھا قرآن سے کرتے۔ میں نے شاباش، کہ کس طرح کرتے ہو؟ کہتے بس قرآن درمیان میں رکھتے کہ تم بولو وہ بولو۔ وہ بھائی جھوٹا تو 10 قرآن کھائے گا پھر۔ وہ بھائی قرآن سے فیصلے سر نہیں ہوتے، قرآن میں جو احکام ہے اس احکام کے مطابق فیصلے ہیں۔ اس میں بیٹی کا حصہ ہے جائیداد میں، یہ جائیداد میں بہن کا حصہ ہے، یہ دینا نہیں، یہ بھی قرآن میں ہے نا، 5ویں پارہ سورۃ النساء میں۔ اچھا ایسا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ درمیان میں نے کہا وہ گناہ ہے، قرآن کو درمیان میں گواہ نہ بناؤ، اس لیے اپنے آپ کو مصیبتوں سے نہ بچاؤ، اس کو قرآن میں آیات شریف کو قرآن کو ڈال نہ بلاؤ تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو بچا سکو، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ تو پھر اس کو پہلے ہم پھر ترجمہ کریں،
ترجمے کے بعد اس میں جو ہمیں بتایا گیا اس پر عمل کرے تو ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا ترجمہ کا پتہ نہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، نماز تو کسی کو آتی ہی نہیں، آپ کس کو بھی بٹھائیں وہ اس کو نماز. ہم نے ہمیشہ جب ہم جاتے ہیں جو سنتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے. تو بے شک اس کے لیے ہم جہاد بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر قرآن کو بھی اپنے بچوں کو ترجمہ سکھاؤ. حفظ کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، مگر اس سے صرف طوطی بنتا ہے اور عمل میں نہیں آتا. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں عمل کیا کروں گا. پھر جب بڑا ہو کہ ابھی تو آپ تمہارے ڈر سے وہ یاد کریں گے، پھر رمضان میں پڑھیں گے بس، اور آگے پھر کچھ عرصے کے بعد یہ سب کچھ بھول بھال جائے گا. بھائی یہ ٹھیک ہے، مگر اس کے بجائے آپ ان کو ترجمہ پڑھائے، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھائے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ بچے جو نوجوان ہو کر اس پر عمل کرے، ہم بھی اس پر عمل کرے. تو یہ راہ نجات ہے، اس پر عمل کرنا راہ نجات ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، جہاد بھی کریں گے، اپنے دل پہ ہر ایک کو قرآن کی بھی حرمت اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اللہ انشاءاللہ قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. ایک قرآن کو جلانے سے کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، مگر وہ جو ہے وہ قوم، وہ ملک کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دین کے، وہ دین کے لیے نہیں کرتے، وہ دین کو جانتے ہی نہیں ہے. اس کو کیا پتہ ہے قرآن کو ہم یہ کریں گے. یہ ہمارے جو کمزور چیز ہے، جو آپ کا دشمن ہوگا اور وہ کمزور دشمن ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ آپ پہ تہمتیں باندھے گا، آپ پہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے بارے میں آپ کو برائی کہے گا. اگر وہ بہادر دے تو سامنے آؤ کہ پتہ چلے. وما علینا الا البلاغ.